الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور ہر انسان آزادی چاہتا ہے اور یہ فطرت جذبہ ہے. دوسروں کی مرضی اس پر نہ چلے بلکہ وہ اپنی طبعی رجحان کے مطابق کام کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے آزاد اور خود مختار ہونا چاہتا ہے. اور اس کی خود مختاری اور آزادی کے سامنے اگر کوئی دیوار حائل ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت و قوت کا استعمال کرتا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے اس کے لیے دریغ نہیں کرتا بلکہ وہ قربانی دیتا ہے اور آزادی حاصل جب تک نہیں ہوتی وہ جد و جہد کرتا رہتا ہے. اس صورتحال کی ایک اہم وجہ انسانوں کے درمیان افراد کی موجودگی اور دوسروں پر اپنی مرضی چلانا یہ ہر انسان گوارا نہیں کرتا. ایسے ہی کچھ ہوا جب مغلیہ سلطنت کا زوال کا زمانہ تھا تو اس ملک پر ایسے لوگ قابض ہوئے جو یہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے لگے، لوگوں کو غلام بنایا اور ان پہ ظلم کرنا شروع کیا. تو یہ فطری جذبہ ان میں بیدار ہوا اور اپنے حق کی کوشش کرنے لگے. یا آزادی کی ابتدا اس کے سب سے پہلے جس نے شروعات کی تھی بادشاہوں میں وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1799 میں اپنی شہادت پیش کی. اس کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب 1857 میں جنگ آزادی کے لیے کوشش کرنے والوں کو شکست ہوئی اور اس میں بہت سارے لوگ شہید کر دیے گئے، علماء، صحافی اور ملک کے دیگر باشندے بہت زیادہ قربانی پیش کی. اور اس ملک کی آزادی میں پیش جو سب سے آگے رہے وہ پہلے مسلمان ہی تھے، اور اقتدار میں جو پہلے تھے وہ مسلمان ہی تھے. اس کے بعد ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش چلتی رہی یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا. پھر اس آزاد ہند کے بقا اور اس کو چلانے کے لیے ایک دستور بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی. جو یہ دستور ساز کمیٹی 7 افراد پر مشتمل تھی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے. اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا. اس آئین کی روح سے ہمارا ملک جمہوری ملک کہلایا اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے. یہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے
اس کے دستور و آئین کے کچھ اہم امتیازات ہیں۔ یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے۔ یہاں عوام کو اقتدار و اختیار کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ اس طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کی لڑی میں پیرو دیے گئے ہیں۔ دستور میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے اسے ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا، جہاں ہر مذہب کا احترام ضروری ہوگا۔ مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیاز سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔ آئین کی روح سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اقلیتوں کو بھی دستور میں اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنی تہذیب و تمدن زبان کو قائم رکھیں اور اپنے مذہب کو بلا روک ٹوک تبلیغ و اشاعت کریں۔ یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، ہر شخص اپنے حقوق کو حاصل کر سکتا ہے۔ جمہوریہ ہند کا دستور کچھ اس طرح سے ہے کہ دستور ہند میں 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیمیں اور 2 تتمے ہیں۔ ملک کا یہ دستور اپنی بہت سی خوبیوں اور خامیوں کے باوجود دنیا کے بہترین دستور میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جس قدر پامالی اور بے حرمتی دستور ہند کی گئی، شاید ہی دنیا کے کسی دستور کی گئی ہو، اور جتنا اس دستور کے الفاظ و معانی و مطالب اور نتائج سے کھلواڑ کیا گیا، دنیا کے کسی ملک کے دستور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ حکمراں طبقہ نے عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہونے دیا، اور عوام نے بھی کبھی دستور کے مکمل نفاذ کے بارے میں کوئی پرزور تحریک نہیں چلائی۔ خصوصاً مسلمانوں نے تو اس سلسلے میں کافی کوتاہی برتی۔ اب تو ملک میں RSS کے سرپرستی میں بی جے پی حکومت کر رہی ہے۔ NRC اور شہریت ترمیم قانون کے تناظر میں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں کس طرح کا دستور اور قانون نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کے مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی، تو کہیں کھانے اور لباس پر پابندی، کہیں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمانوں سے ان کے مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ 3 چیزوں کی بنیادی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ پہلا، انصاف، اس میں سماجی، معاشی، سیاسی انصاف شامل ہے۔ اسی طرح آزادی، اس ضمن میں خیالات، اظہار رائے، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی شامل ہے۔ نمبر 3، اخوت، اس کے تحت ہر شہری کا وقار اور ملک کی سالمیت کے لیے ممکنہ کوششیں شامل ہیں۔ ہم ان نکات کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آزادی ہند کے بعد آج تک حکمراں جماعتوں نے
اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ دستوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کے سماجی انصاف کی بات کی جائے تو آج بھی تقسیم ہند کے جواز دیتے ہوئے سب سے بڑی اقلیت کو اس کا ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ یہ بات آیا ہے کہ 1857 کے غدر میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا اور آزاد بھارت کے لیے اپنی جان و مال تک کو نچھاور کر دیا۔ لاکھوں علماء کرام، صحافی اور دانشوروں کو انگریزوں نے شہید کیا۔ اس کے برعکس زعفرانی طاقتیں انگریز حکومت کی دلالی کرتی رہی، اور آج وہی زعفرانی طاقت برسر اقتدار ہے اور اس زعفرانی طاقت کے آئیڈیالوجی کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس کے پیشرو اور جس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہ انگریزوں کی غلامی کو ترجیح دیتے تھے، جنہوں نے کئی مرتبہ معافی نامے لکھے اور معافی مانگے انگریزوں سے، اور آج وہی مسلمانوں سے محب وطن ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اسی طرح آج دیکھیے کہ یہ بنیادی حقوق ہیں کہ انسان اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اس ملک میں کھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی اور قوانین بنا دیے گئے کہ اپنی مرضی کے تم نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی کے تم لباس نہیں پہن سکتے۔ تو کیا یہی آزادی ہے؟ یہی یوم جمہوریہ ہے جس کے جشن منائے جاتے ہیں ہر سال اور پھر اس سال بھی منائے جانے والے ہیں؟ یہ آزادی نہیں بلکہ یہ تو غلامی سے بدتر زندگی گزارنے پر لوگوں کو مجبور کیے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور دستور ہند کو تبدیل کیے جانے کی کوششیں۔ اور آپ نے بارہا سنا اور دیکھا ہوگا کہ دستور کی کاپیوں کو جلایا گیا، اور آج اسے ہی محب وطن اور دیش بھکت کہا جاتا ہے، اور وہی لوگ آج ہم سے دیش بھکتی کے ثبوت مانگتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے آج ہماری ملک جمہوری حکومت کی۔ لہذا اس ملک کو جو برقرار رکھا جاتا ہے وہ تین بنیادی چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ اگر وہ تین اپنے حقوق کو ادا کرے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو یہ ملک باقی رہتا ہے، ورنہ یہ ملک وہ ملک بنے گا جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ تھا۔ وہ تین جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک وہ انتخابات کہ انتخابات کے ذریعے سے حکومت بنائی جاتی ہے، دوسرا عدلیہ، جب کبھی ظلم کیا جاتا ہے تو انصاف کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور تیسری چیز میڈیا ہے جو اپنے صحیح ذمہ داری کو ادا کرے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ آج کل انتخابات کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح کرایا جا رہا ہے، کس طرح دھاندلی کی جاتی ہے اس کے اندر۔ اور عدلیہ جسے سب سے زیادہ آدمی بھروسہ کرتا ہے اس پر، آپس میں جھگڑے ہو، فساد ہو یا لڑائی ہو تو اس کی دہائی دیتے ہیں کہ ہم تم کو کورٹ تک لے جائیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ آدمی کو انصاف ملے گا۔ لیکن آج انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے عدلیہ کے اندر، یا تو انصاف مل نہیں رہا ہے یا انصاف ملتا ہے تو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ جوان بوڑھا ہو جاتا یا کبھی قبر کے اندر چلا جاتا، اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، کوئی انصاف بھی ظلم بن جاتا ہے، اور گواہان بوڑھے ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز جو میڈیا ہے یہ بھی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہی، خاص طور پہ اپنی دکان کو چلانے کے لیے وہ ایسی دلالی کرتی ہے، اور حکمراں جو وقت ہے اس کے خلاف
ایک آواز تک اٹھانے کو تیار نہیں ہوتی، جسے لوگ آج گودی میڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم جشن منا رہے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی تھی، تو اسی طرح کی قربانی درکار ہے کہ دستور کو بچایا جائے، کہ جب دستور ہوگا تو ہم باقی رہیں گے، جب دستور ہی نہیں ہوگا، دستور ہی کو کھلونا بنا لیا جائے گا، تو پھر ہم یہاں اپنے تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمارے آزادی پر کس طرح حملے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ہم کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج داستان اور ہماری تشخص، ہماری قربانیوں اور ہمارے ملک کے وطن کے لیے جو ہم نے پیش کیے خدمتیں، اس سب کو ختم کیا جا رہا ہے، یکسر بھلا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سلیبس سے، نصاب تعلیم سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس پہ شامل کیا جا رہا ہے جو غدار وطن تھے، جنہوں نے انگریزوں کی دلالی کی تھی، ان کو دیش بھکت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں، دستور کی حفاظت کے لیے تیار رہیں اور کوششیں کریں، اپنی پلاننگ کریں کس طرح ہم اس دستور کو بچا سکتے ہیں۔ یہ یوم جمہوریہ، یہ 26 جنوری ہم سے یہ چیخ کر یہ اعلان کرتا ہے، پکار رہا ہے کہ ہمیں بچا لو، نہیں تو تم نہیں بچو گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متحد ہونے اور اس کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔